أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود کی حیثیت سے نہیں پکارتے، اور وہ کسی ایسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ، اور وہ بدکاری نہیں کرتے، اور جو کوئی ایسا کرے گا وہ گناہ سے ملاقات کرے گا، اس کے لیے قیامت والے دن عذاب دگنا کر دیا جائے گا، اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ ذلیل و رسوا کیا ہوا رہے گا۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، ہم ساری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہیں تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، عقیدہ توحید کی نعمت سے نوازا ہے، اور ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق بخشی ہے۔ یہ نعمتیں شاید دنیا میں ہمیں ان کی قدر و قیمت کا احساس نہ ہو سکے، اس وقت پتہ چلے گا جب مرنے کے بعد دوبارہ آنکھیں کھلیں گی کہ کتنی کتنی بڑی نعمتیں تھیں یہ جو پروردگار نے ہمیں عطا کی ہوئی تھی۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے صرف اور صرف اسلامی واحد چیز ہے جس سے ہم سب کی اصلی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی اور شے ہے ہی نہیں، کوئی شے نہیں۔ مگر اسلام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اسلام لے آئے گا، کلمہ پڑھ لے گا، مسلمان کہلا لے گا تو اس کی آخرت یقیناً سنور جائے گی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اسلام لانے کے بعد بعض اللہ اور اللہ کے رسول کی ایسی نافرمانیاں ہیں جو کلمہ پڑھنے پر بھی اور ساری کی ساری ہماری محنتوں کو، نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیں گی، کھا پی جائیں گی، کوئی نیکی ہمارے پلے میں رہنے ہی نہیں دیں گی۔ بڑی بڑی ایسی نافرمانیاں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں۔ کلمہ بھی پڑھا ہے، نمازیں بھی پڑھی ہیں، روزے بھی رکھے ہیں، حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، زکوٰۃ بھی دی ہے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی ہے، ساری نیکیاں کی ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، تصلیٰ نارا حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ سبب کیا ہے؟ کفر نہیں، یہودیت نہیں، عیسائیت نہیں، ہندو مت نہیں، کمیونسٹ نہیں، بدھ مت نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ کئی مسئلے ہیں، ان میں سے صرف ایک مسئلہ جس کو ہمارے معاشرے میں نہایت معمولی سمجھا جاتا ہے، میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، صرف ایک مسئلے کی طرف۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام ہی کائنات میں انسانوں کی کامیابی اور نجات کا ضامن صرف اسلام ہے، کوئی اور شے نہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ اور پروردگار مومن بندوں کو، مومن کو کیا؟
کسی بھی بندے کو آگ میں ڈالنا اللہ پسند کرتا ہی نہیں، نہ کافر کو ڈالنا پسند کرتا ہے، نہ مسلم کو ڈالنا پسند کرتا ہے۔ وہ سب کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتا ہے۔ اسلام اس نے اس لیے نازل کیا ہے کہ سب جہنم کی آگ سے بچ جائیں، لیکن کافروں نے تو اس کو ٹھکرا دیا ہے۔ ہم نے اس کو قبول کیا ہے۔ جنہوں نے اسلام کو ٹھکرا دیا وہ جتنے بھی اچھے کام کر جائیں دنیا میں، ساری دنیا کے بھوکوں کو کھانا کھلا دیں، ساری دنیا کے انسانوں کی ضرورتیں، جائز ضرورتیں، حلال ضرورتیں پوری کر دیں، کسی بھی گندے کام میں ایک ٹیڑی پیسہ خرچ نہ کریں، ساری دنیا کی دولت اچھائیوں میں خرچ کر دیں، اگر ان کے پاس کفر ہے ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر ان کو کوئی صلہ نہیں ملنا، کچھ نہیں ملنا، سب کچھ برباد ہے آخرت میں۔ مگر مومن اللہ رب العالمین ان کی غلطیوں کو، ان کی نافرمانیوں کو، خطاؤں کو بہانوں سے معاف کرتا ہی رہتا ہے، کرتا ہی رہتا ہے، کرتا ہی رہتا ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بندہ بیمار ہوتا ہے نا، بیمار مومن، یہ کافر کی بات نہیں ہے، کس کی بات ہے؟ مومن کی۔ مومن بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس بخار سے پروردگار بندے کو نافرمانیوں، غلطیوں، گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کو، چاندی کو اور سونے کو میل کچیل سے پاک کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ صرف بخار نہیں، سر درد ہو گئی، دانت میں درد ہو گیا، کوئی کسی قسم کی تکلیف جسم میں پہنچ گئی، کوئی صدمہ، مالی صدمہ بندے کو پیش آ گیا، کوئی گھر کے اولاد کا صدمہ آ گیا، کوئی کسی قسم کا دکھ، تکلیف، غم پہنچ گیا، کانٹا بھی پاؤں میں چبھ گیا، تو مومن کی یہ شان ہے رب گناہ معاف کرتا ہے، درجے بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے گناہ معاف کرتا ہے؟ ایک دو حدیثوں سے آپ اندازہ لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داود میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، جو بندہ کھانا کھاتا ہے، یہ کافر کی بات نہیں ہے، مومن کی بات ہے صرف، جو مومن کھانا کھاتا ہے، کھانا کھانے کے بعد یہ والے الفاظ پڑھتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوت، اتنی سی دعا ہے۔ اس کا مطلب ہے سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا ہے، وہ نہ کھلاتا تو میں یہ کھانا کھا نہ حاصل کر سکتا تھا، نہ کھا سکتا تھا، نہ حلق سے اتار سکتا تھا۔ یہ سارا کچھ آسمانوں والے رب نے کیا، میں اس کی تعریفیں کرتا ہوں، سب تعریفوں کے لائق وہ ہے۔ وہ رضا کا نہیں ہے، اسی نے مجھے دیا تھا۔ اس کھانے کو حاصل کرنے میں نہ میری دماغ، نہ میرا محنت، نہ میری شب و روز کی کوششیں، کچھ بھی نہیں، آسمانوں والے رب نے دیا تھا، اس کا فضل تھا، دے دیا مجھے۔ میں نے غیر حول منی، میرا کوئی ہیلا بھی نہیں تھا، نہ میری قوت تھی یہ حاصل کرنے کی۔ یہ لفظ بہت لمبے چوڑے نہیں ہیں، اندازہ لگانا آپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، زندگی کے پچھلے سارے کے سارے گناہ رب معاف کر دیتے ہیں اتنے لفظ پڑھنے سے، کھانا کھانے کے بعد۔ کون بندہ ہے جو کھانا نہیں کھاتا؟ ہم روزانہ کم از کم 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں، ہر مرتبہ یہ دعا پڑھیں گے تو اتنے گناہ معاف ہو جائیں۔ کتنے گناہ معاف ہوں گے؟ زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ رسول اللہ کے لفظ ہیں، میرے نہیں۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا بندہ لباس پہنتا ہے، لباس کپڑے پہنتا ہے، نئے کپڑوں کی بات نہیں ہے محترم بھائیوں، عام کپڑے پہنتا ہے۔ غسل کیا آپ نے؟ غسل کیا ہے، کپڑے اتارے تھے دوبارہ پہن رہے ہیں، میلے کپڑے اتارے ہیں دھلے ہوئے پہن رہے ہیں۔ یہی دعا پڑھی، یہی والی دعا پڑھی، 2 لفظ صرف مختلف ہیں۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، ادھر تھا اطعمنی ھذا الطعام، ادھر ہے کسانی ھذا الثوب، باقی سارے لفظ وہی ہیں۔ ورزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوت غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، نعت کہ وہی نے کہا زندگی کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا۔
اور پھر دیکھیں ہم وضو کرتے ہیں، اللہ ہم کو ہمیشہ وضو کرنے والا ہی بنائے رکھے۔ ہم وضو کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، بندہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں سے ہونے والے سارے گناہ پانی کے قطروں سے پروردگار ناخنوں کی نوکوں سے نکال دیتا ہے۔ چہرہ دھوتا ہے، چہروں سے ہونے والے سارے گناہ وہ داڑھی کے بالوں کی نوکوں سے گر جاتے ہیں۔ بازو دھوتا ہے، بازوؤں کے گناہ معاف۔ مسح کرتا ہے، سر کے گناہ سر کے بالوں کی نوکوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکل جاتے ہیں۔ پاؤں دھوتا ہے، پاؤں کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد بندہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے پوری توجہ سے، خشوع خضوع سے، اپنے دل سے بھی کوئی بات نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں، شک نہیں ہونی چاہیے کسی کو، صحیح مسلم حدیث نمبر 832، کتاب و صلاۃ المسافرین، باب و اسلام عمرو ابن عبسہ، اپنے گھر میں اٹھا کے دیکھ لینا یہ کتاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسیرو کا ہیئتہ ولدتہ امہ، ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو۔ کتنے لاکھ روپے لگے؟ کوئی لاکھ روپے خرچ نہیں آئے۔ کتنا کاروبار چھوڑنا پڑا؟ کوئی کاروبار نہیں چھوڑنا پڑا۔ 2 رکعتیں وضو میں کیا 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 پیش آتا ہے، کیا تکلیف اٹھانی پڑتی ہے؟ یسیروں کا حیات ہی ولادت امہ، ایسے ہو جاتا ہے بندہ جیسے ماں نے ابھی جنم دی ہے۔ عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی نا، یہ بھی مسلم کے اندر لفظ ہیں، تو ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ انہوں نے حدیث سنی، ان کو یہ حدیث معلوم نہیں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے علم میں نہیں تھی۔ کہتے ہیں حدیث سن کر، عمر تجھے معلوم ہے تو کیا بول رہا ہے؟ پتہ ہے کیا الفاظ ادا کر رہا ہے زبان سے؟ عقل ٹھیک ہے تیری؟ ہوش و حواس قائم ہے؟ کوئی اتنا چھوٹا سا عمل، وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھنی ہے، اور پروردگار بندے کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے ماں نے ابھی جنم دیا ہو۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تو؟ عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ابو ماما میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اپنی عمر کے اس حصے میں پہنچ کر میں اللہ کے نبی کا نام لے کر وہ بات کروں گا جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی ہوگی؟ کہنے لگے، سن ابو ماما، اگر میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 مرتبہ سنی ہوتی، 2 مرتبہ سنی ہوتی، 3 مرتبہ سنی ہوتی، 4 مرتبہ سنی ہوتی، 5 مرتبہ سنی ہوتی، 6 مرتبہ سنی ہوتی، 7 مرتبہ سنی ہوتی، یہ لفظ کہے، میں یہ حدیث کبھی بیان نہ کرتا۔ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 مرتبہ سے بھی زیادہ مرتبہ سنی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بہت زیادہ خوش فہمی میں نہیں رہنا یہ حدیث سن کر، بہت زیادہ خوش نہیں ہونا، اس لیے کہ یہ والے جو گناہ معاف ہوتے ہیں نا ان اعمال سے، نیکیوں سے، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری عبادات ہیں، نمازوں سے معاف ہوتے ہیں، جمعے سے معاف ہوتے ہیں، عمرے سے معاف ہوتے ہیں، حج سے معاف ہوتے ہیں، نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، 1 مرتبہ لا الہ پڑھو تو سمندر کی جھاگ کے برابر معاف ہو جاتے ہیں، 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو صبح کو، سمندر کی جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ خوش نہیں ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں یہ وہ گناہ ہیں جن گناہوں کو ہم چھوٹے گناہ کہتے ہیں، صغیرے گناہ کہتے ہیں۔ جو کبیرے گناہ ہے نا، کبیرے گناہ وہ ان اعمال سے معاف نہیں ہوتے، کسی دھوکے میں نہیں رہنا، صرف صغیرے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ صغیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو معاف ہو جائیں گے، صغیرے گناہ زندگی کے پچھلے سارے صغیرے معاف ہوں گے، کبیرے نہیں معاف ہونے۔ صغیرے گناہوں سے بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں نے
ابھی جنم دیا ہو، کبیرے گناہوں سے ایسے نہیں ہوتا، صغیرے معاف ہوتے ہیں صرف۔ کبیرے جو گناہ ہے نا، کبیرے گناہ وہ صرف اور صرف پکی سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ کس سے معاف ہوتے ہیں؟ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ میرے پاس قرآن کی آیت بھی ہے، حدیث بھی ہے، مسلم کی، دلیل کے طور پر پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں بات مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ مثال دے دیتا ہوں ایک، انشاءاللہ آپ کو مثال کے بعد دلیل کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ دلیلیں ہیں میرے پاس، مثال کے بعد دلیل کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ شرک کبیرہ گناہ ہے نا؟ کیوں جی؟ کبیرہ گناہ ہے۔ انصاف سے بتانا، اگر میں پورا وضو کروں، پورے خشوع خضوع سے 2 رکعتیں پڑھوں، ساری زندگی کی نمازیں بھی پڑھوں، عاشورے کا روزہ بھی رکھوں، عرفے کا روزہ بھی رکھوں، رمضان کے روزے بھی رکھوں، ہر سال رمضان میں عمرہ بھی کروں، ہر سال حج بھی کروں، نمازوں کے بعد کے اذکار بھی کروں، زکوٰۃ بھی دوں، تو کیا یہ شرک معاف ہو جائے گا؟ بندہ ایسے ہو جائے گا جیسے ماں نے ابھی جم دیا شرک سے؟ شرک نہیں معاف ہونا، بلکہ اگر شرک کا ارتکاب کیا نا میں نے، میری ساری کی ساری زندگیوں پر پانی پھیر دے گا، ساری زندگیوں کو، نیکیوں کو کھا جائے گا، کوئی نیکی قسم اللہ کی میرے پلے میں رہے گی نہیں، جتنی بھی نیکیاں کر لوں گا سب ضائع، اگر شرک موجود ہے تو۔ شرک کے ہوتے ہوئے اس نے، نیکی نے معاف تو کیا کرنا ہے، نیکیوں نے ویسے ہی اپنا آپ ختم کر دینا، نیکیاں ویسے ہی ضائع ہو جانی۔ نہیں معاف ہوتا شرک کسی حج سے، کسی عمرے سے، کسی نماز سے، کسی روزے سے، کسی نیکی سے، یہ معاف ہوتا ہے کس سے؟ پکی سچی توبہ کرنے سے۔ کبیرے گناہ بھی ہمارے معاشرے میں بے شمار ہیں، ہم یہ حدیثیں سن کر بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ گناہ معاف ہو گئے، صغیرے معاف ہوئے، کبیرہ کوئی معاف نہیں ہوا ان سے۔ کبیرے کے لیے شرط ہے توبہ کریں، لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، وہ بات یہ ہے کہ اگر پروردگار ہماری نیکیوں کے بدلے میں ہمارے کبیرے گناہ بھی معاف کر دے تو وہ کر سکتا ہے، اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اس سے پوچھنے والا بھی کوئی نہیں، کر سکتا ہے۔ اگر وہ کر دے ہمارے کبیرے گناہ معاف ہو تو یہ رب کا ہم پر فضل ہوگا، اس کا احسان ہوگا، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے، وہ قانون کا پابند بھی نہیں ہے۔ رب معاف کرنا چاہے تو کوئی روکنے والا نہیں، لیکن قانون نہیں ہے رب کا۔ یہ قانون یہی ہے کہ جو صغیرے گناہ ہیں وہ نیکیوں سے، روزوں سے، نمازوں سے، حجوں سے، عمروں سے، جمعوں سے، دوسرے اعمال سے معاف ہوں گے، کبیرے گناہ توبہ سے معاف ہوں گے، توبہ کے بغیر نہیں۔ اور کچھ گناہ میرے محترم بھائیوں، کچھ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں جو نہ کسی حج عمرے سے، نہ نماز روزے سے، نہ کسی اور عبادت سے، اور نہ ہی پکی سچی توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ نافرمانیاں معاف ہوتی نہیں، توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتی۔ شرک تو توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، کفر بھی توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن وہ گناہ، وہ نافرمانیاں نہیں معاف ہوتی، توبہ کرنے سے بھی نہیں معاف ہوتی۔ 1000 مرتبہ توبہ کریں ہم نہیں معاف ہوں گی۔ وہ بیت اللہ چلے جائیں، بیت اللہ کے دروازے سے لٹک جائیں اور وہاں کروڑ مرتبہ کہیں یا اللہ میری پکی سچی توبہ، یہ والی نافرمانی ہے اللہ کی قسم کروڑ مرتبہ وہاں بیت اللہ کا چوکھٹ پکڑ کے بھی توبہ کریں گے تو نہیں معاف ہو رہی۔ وہ کون سی نافرمانی ہے؟ ہمارا معاشرہ، اور اگر میں کہوں کہ اللہ کے گھر میں بیٹھنے والے ہم سب ان نافرمانیوں میں ملوث ہیں، گھرے ہوئے ہیں، تو یہ مبالغہ نہیں ہے میری بات، کوئی بندہ بچا ہوا نہیں ہم سے، کوئی بندہ بچا ہوا نہیں ہے، ناراض نہیں ہونا، ایسے نافرمانیوں سے ہم میں سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے، سب گرفتار ہیں۔ کن نافرمانیوں میں؟ جو پکی سچی توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتی۔ وہ کون سی نافرمانی ہے میرے بھائیوں؟ غور کرنا، وہ ہیں وہ گناہ، وہ نافرمانیاں جن نافرمانیوں میں انسانوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں، انسانوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں، ضائع ہوتے ہیں۔ میں آپ میں سے کسی کا حق تلف کر دوں، کسی کا حق مار لوں،
چھین لوں کسی بندے کا، یہ والا جو حق ہے نا، میں نے مارا ہے، میں کھرب مرتبہ بیت اللہ میں غلاف پکڑ کر کہوں یا اللہ میری توبہ، یہ نہیں معاف ہونا، یہ نہیں معاف ہونا۔ ہم اس کو بڑا معمولی لیتے ہیں اپنی زندگیوں میں۔ میں انشاءاللہ ان کی اس بات کی دلیل دوں گا، آپ نے پریشان نہیں ہونا، دلیل سن کے جانا ہے، اور بڑی سکے بند پکی دلیل دے کے جاؤں گا، کچی بات نہیں ہے یہ۔ لیکن میں تھوڑا سا ان گناہوں کا تھوڑا سا تعارف کروانا چاہتا ہوں جن میں بندوں کے حقوق تلف ہوتے ہیں۔ کوئی انسان ہم میں سے ایسا نہیں ہے جو صرف خوبیوں کا ہی پتلا ہو، جس کے اندر کوئی خامی، کوئی ہے ہم میں سے ایسا؟ خوبیاں بھی ہر بندے میں ہیں، خامیاں بھی ہیں۔ ہمیں کسی بندے کی کسی خامی کا علم ہو جائے تو ہم کیا کرتے؟ اس کی خامی کو ہر بندے کو بتاتے ہیں جا کے۔ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اس مجلس میں اس کی اس خامی کو موضوع بنا کر مزے لے کر سناتے ہیں لوگوں کو۔ رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہوں، دوسرے رشتہ داروں کی چغلیاں کر رہے ہوتے ہیں، غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، غیبت کہتے ہیں اس کو۔ دوست بیٹھے ہوں، دوسرے دوستوں کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہیں بھی بیٹھے ہوں، کوئی غیبت کرنے کے لیے نہ ملے تو نواز شریف، زرداری، عمران خان، حکمران، ان کی غیبتیں لازمی کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہوا ہے، ہم معاف چھوڑتے نہیں، کسی کو معاف ہی نہیں کرتے۔ اگر کوئی بھی نہ ملے، مسجد میں بیٹھے ہیں تو مسجد کی انتظامیہ کو بھی رگڑ دیتے ہیں، ان کی کمیاں کوتاہیاں لے کر بھی ان پر تبصرے شروع کر دیتے ہیں، پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر انتظامیہ اچھی ہے تو مسجد کے امام کی، خطیب کی خیر نہیں ہے۔ اس کی غلطیاں بھی ہم ڈھونڈیں گے، اس کی غلطی ڈھونڈ کے ہر بندے کو سنائیں گے، اس امام کے اندر، خطیب کے اندر یہ عیب ہے، یہ نقص ہے، یہ خرابی ہے، میں نے خود دیکھا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے، ہر بندے میں عیب ہیں، موجود ہیں۔ کوئی بندہ امام صاحب بھی عیبوں سے پاک نہیں ہے، کوئی خطیب امام بھی غلطیوں سے پاک نہیں ہے، سب سے غلطیاں ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے پروردگار نے لوگوں کی کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں، عیب ہمیں لوگوں کے سامنے بنانے کا مکلف بنا کے بھیجا دنیا میں، یہ ڈیوٹی دی ہے ہمیں۔ میں ایک موٹی سی مثال دوں گا، آپ نے غور کرنا ہے اس پر۔ ایک بندہ بدکاری کا ارتکاب کر رہا ہے، بدکاری کا ارتکاب کر رہا ہے، ہم میں سے کوئی شخص اس کو اپنی آنکھوں سے عین بدکاری کے ارتکاب کی حالت میں دیکھ لیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کیا چلتا ہے؟ جس بندے کو ایسی خبر کا پتہ چلتا ہے نا، وہ اس کی کوشش ہوتی ہے معاشرے میں سب سے پہلے بریک میں کروں اس خبر کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہ بڑا حالات پر گہری نظر رکھنے والا انسان ہے، اس کو بڑا پتہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جتنا ہمارا میڈیا ہے، چاہے پرنٹ میڈیا ہے، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، کسی کو رب کا ڈر ہے ہی نہیں۔ کوئی برائی چھپی ہوئی ہو، کسی کونے کھدرے میں ہو رہی ہو، وہ اٹھا کر شہ سرخیوں کے ساتھ اس کو سارے معاشرے میں پھیلا دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا ایک بندے کو بدکاری کرتے ہوئے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے تیری آنکھوں نے جو دیکھا ہے، خبردار تیری زبان سے کسی دوسرے بندے کے کان تک یہ بات نہیں پہنچنی چاہیے، اپنی زبان بند رکھنی ہے، کسی کو نہیں بتانا جو تیری آنکھوں نے دیکھا ہے۔ اگر تو بتائے گا، بات کرے گا معاشرے میں، گلی محلے میں، دوستوں میں، مجلس میں کہ میں نے اس کو دیکھا ہے، تیرے پاس 4 گواہ نہ ہوئے تو 80 کوڑے تیری پیٹھ پر لگیں گے۔ قرآن میں رب نے قانون بنا دیے، کیا لگیں گے؟ 80 کوڑے۔ کیا کرنے پر؟ اس نے جھوٹ بولا ہے؟ کیوں جی؟ بندے نے جھوٹ بولا ہے؟ نہیں، جھوٹ نہیں بولا۔ بدکاری نہیں ہوئی؟ بدکاری ہوئی ہے، اس نے دیکھی ہے، اس نے سچ بولا ہے۔ آسمانوں والا رب، پیدا کرنے والے کی قسم، اس سچ کو پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کہتا ہے اس سچ کو پی جا، نبی کہتے ہیں اس سچ کو پی جا۔ تیری زبان سے یہ سچ نکلے گا کسی کے کام تک، 4 گواہ اس سچ پر تیرے پاس نہ ہوئے تو رب کا قانون 80 کوڑے تیری قبر پر لگائے گا۔ سچ بھی نہیں بولنا،
سچ بھی نہیں بولنا. کیوں؟ بے شمار چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ جس برائی کا معاشرے کے اندر عام تذکرہ ہونے لگ جائے نا، اس برائی کی قباحت، شناعت، وہ آہستہ آہستہ کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. پھر ایک دور آتا ہے وہ برائی رہتی نہیں. اس برائی کو برائی سمجھنے والا ہی ذہن اور سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے. اسلام کہتا نہیں، تذکرہ بھی نہیں کرنا، ذکر بھی نہیں کرنا. ہوئی کسی کونے خدرے میں، اس گندگی کو، اس غلاظت کو ادھر ہی پڑی رہنے دو. سارے معاشرے میں اس گندگی کو پھیلانے کا کسی کو حق نہیں. اچھا، آپ کہیں گے اس کا مطلب تو ہوا پھر اسلام غیرت کا دین نہیں ہے. میں اپنی آنکھوں سے بدکاری کرتا ہوا ایک بندے کو دیکھوں، میں چپ کر جاؤں، یہ تو پھر غیرت کے خلاف ہے؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ کی قسم یہ غیرت کے خلاف نہیں. ہم سے بڑے غیرت مند تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا غیرت والا ہے پروردگار. اس رب نے اور اس نبی نے اس بات کو بیان کرنے کی اجازت نہیں دی، تو ہم رب سے اور رسول سے بڑے غیرت مند کیسے ہو گئے؟ یہ غیرت کا مسئلہ کیسے بن گیا؟ اگر یہ غیرت کا مسئلہ ہوتا تو رب خاموش رہتا؟ رب روکتا ہے اس بات کو پھیلانے سے، نبی روکتے اس بات کو پھیلانے سے معاشرے میں. یہ گناہ ہے کیوں؟ ذرا غور کرنا. ہر بندے کو رب نے عزت عطا کی ہوئی ہے. عزت ہر بندے کا حق ہے. ایسا ہی ہے نا؟ یا کوئی ہے ایسا بندہ جس کو رب نے بغیر عزت کے پیدا کیا دنیا میں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر آدم کے بیٹے کو ہم نے عزت سے نوازا ہے. کوئی بغیر عزت کے نہیں ہے. اللہ نے دی ہے ایک بندے کو عزت. انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہونی ہیں. اس سے غلطی ہو گئی، میں اس کی غلطی کو معاشرے میں پھیلا کر جو رب نے اس کو عزت دی ہے اس عزت کی حفاظت کر رہا ہوں یا عزت خراب کر رہا ہوں؟ ہاں، میں تو اس کی عزت خراب کر رہا ہوں. یہ جو اس کا عزت کا حق تھا معاشرے میں، زمین پر، وہ حق میں نے تلف کیا ہے. اگر اس بندے کو میں نے بدکاری کرتا دیکھا نہیں، بس شیطان نے میرے دماغ میں بدگمانی ڈال دی، دیکھا نہیں، اور میں کہتا ہوں نہیں یہ تو بدکار ہے، اللہ کی قسم یہ بہتان ہے. یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے. اور کئی لوگ ہمارے معاشرے میں وہ معمولی سمجھتے ہیں، ادھر کی بات سنتے ہیں ادھر سنا دیتے ہیں، ادھر کی سنتے ہیں ادھر سنا دیتے ہیں، ساتھ مسالہ بھی لگا دیتے ہیں تاکہ دونوں میں کیا ہو جائے؟ لڑائی ہو جائے. میاں بیوی لڑ پڑتے ہیں، دو سگے بھائی، ان میں غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس چگلی کی وجہ سے وہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں. دو مشترکہ کاروبار کرنے والے وہ ایک دوسرے کے خلاف غلط فہمیوں کا شکار ہو کر ایک دوسرے کے دستے گریبان ہو جاتے ہیں. دو برادریاں لڑ پڑتی ہیں، دو خاندان برادریاں ٹکرا جاتی ہیں، دو جماعتیں لڑ پڑتی ہیں. یہ جو جس طرح عزت ہر بندے کا حق ہے نا، اس طرح امن و سلامتی سے جینا رب کی زمین پر یہ بھی ہر انسان کا حق ہے. کافر کا بھی حق ہے، اس کو بھی اللہ نے امن سلامتی سے جینے کا حق دیا ہوا ہے. جانوروں کو بھی حق ہے. امام الانبیاء نے کہا خبردار کتوں کو نہیں مارنا، آج کے بعد کتوں کو قتل نہیں کرنا، یہ بھی امتوں میں سے ایک امت ہے. منع کر دیا. کتے کو بھی امن سلامتی سے جینے کا حق ہے رب کی زمین پر، انسان کو نہیں ہوگا. تو جن کو میں نے چگلیاں کر کے لڑا دیا آپس میں، ان کو امن و سلامتی کا حق چھینا کہ نہیں چھینا؟ جب وہ لڑیں گے تو امن سلامتی سے جئیں گے، پھر تو جنگ ہوگی، ان کی فساد ہوگا، اور فساد کا سبب میں بناؤں، چگلی میں نے کی ہے، غلط فہمیاں میں پیدا کرنے کا سبب بناؤں، یہ ان کا امن و سلامتی کا حق چھینے. یہ والا حق جو میں نے بندوں کا عزت والا حق، امن و سلامتی سے جینے والا حق تلف کیا ہے، میرے بھائیوں کسی توبہ سے، کسی حج عمرے سے، کسی نماز روزے سے، کسی تلاوت سے، کسی شے سے یہ گناہ نہیں معاف ہوتا. اور ایک مثال اس کی یہ بھی ہے، کسی کا نجائز مال تلف کر دینا، مال نجائز ہتھیا لینا. وہ کیسے ہوتا ہے؟ دو نمبری کر کے، دھوکہ دے کر، ملاوٹ کر کے، کم تول کر. ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ نہیں؟ کتنا عام ہے. آپ ماشاءاللہ پاکستان میں رہتے ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے، رب العالمین کی اس کی زمین پر بہت بڑی نعمت ہے ملک پاکستان. پاکستان میں رہتے ہیں،
آپ کا کوئی حق ہے کسی بندے کے ذمے، آپ وہ حق لینے جاتے ہیں کسی ادارے میں، بغیر رشوت کے مل جائے گا؟ ہاں ملتا ہے؟ ذاتی حق ہے، کسی کا اس میں کوئی انٹرفیئر نہیں ہے، آپ کا اکیلے کا۔ مثلا آپ کا گھر ہے، پلاٹ ہے آپ کا، آپ کو اس کی فرد چاہیے، پلاٹ کی کیا چاہیے؟ اس فرد میں کوئی اور بندہ شریک ہے؟ کوئی بندہ شریک نہیں، یہ آپ کا ذاتی حق ہے، اکیلے کا حق ہے۔ آپ فرد لینے کے لیے پٹواری کے پاس جاتے ہیں، پٹواری آپ کو بغیر رشوت کے دے گا فرد؟ ہاں؟ کیا ملک کا خزانہ اس پٹواری کی سیلری ادا نہیں کر رہا اس کو؟ کیا خزانے میں جو اس کے لیے مراعات طے ہیں وہ اس کو نہیں مل رہی؟ ساری مراعات بھی لے رہا ہے خزانے سے، سیلری بھی لے رہا ہے اپنے کام کی۔ ذمہ داری یہ اس کو سیلری دے کر، مراعات دے کر، اس کی ذمہ داری یہ بنائی ہے کہ پاکستان کا ہر فرد اس کا جو حق ہے نا، اس کو بغیر دھکے کھانے کے، بغیر لائنوں میں لگنے کے، بغیر جو ہے نا وہ ذلیل و خوار ہونے کے، اس کی دہلیز پر ملنا چاہیے۔ یہ خزانہ پیسے تیرے اوپر اس لیے خرچ کر رہے ہیں، لیکن ملتا کسی کو اس کا حق؟ یہ تو میں نے مثال دی ہے۔ یہ رشوت کے ذریعے جو لوگوں کے حقوق تلف کر رہے ہیں، میرے بھائیوں کروڑ مرتبہ بیت اللہ کا حج کر کے آ جائیں، یہ بڑا گناہ کوئی نہیں معاف ہونا، کسی دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے۔ ساری زندگی روزے رکھ لیں، یہ گناہ نہیں معاف ہونے۔ اچھا صرف یہ رشوت ہی نہیں، کرپشن بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے، عام ہے کہ نہیں؟ خیانت، کرپشن کس قدر عام ہے؟ جو بندہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں مسلمان، ماشاءاللہ مسلمان، جس اختیارات والے منصب پر، سیٹ پر بیٹھا ہے، جتنے بڑے اختیارات اس کے پاس ہیں، اتنا بڑا گھپلا کرنا وہ اپنا حق سمجھتا ہے، اتنا بڑا گھپلا وہ اپنا حق سمجھتا ہے، کہتا ہے حق ہے میرا، ہر بندہ کر رہا ہے گھپلے۔ یہ جو کرپشن ہے نا، کرپشن کا مال، یہ جو خزانے سے اٹھایا ہے میں نے بغیر حق کے، یہ والا گناہ خرب مرتبہ بیت اللہ کا حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہونا۔ اس کو معمولی نہیں سمجھنا، یہ نہیں معاف ہوتا، توبہ کرنے سے بھی نہیں معاف ہوتا۔ ایسے ہی دودھ میں پانی ڈال دینا ہمارے ہاں معمولی سمجھا جاتا ہے، پانی ڈال کے بیچتے ہیں، اچھے بھلے دیندار نمازی لوگ۔ اچھا پانی ڈالنا تو چھوٹی سی بات ہے، اب کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ کیمیکل کا دودھ بنا کر دودھ کے نام سے لوگوں کو پلایا جا رہا ہے، بالصفا پاؤڈر، کھاد اور کچھ آئل ان کو ملاتے ہیں، دودھ کے نام سے لوگوں کو پلائی جا رہے ہیں۔ ہندو نہیں کر رہے، یہودی نہیں کر رہے، عیسائی، کمیونسٹ، بدھ مت نہیں کر رہے، قسم اللہ کی پاکستان کے بیٹے مسلمان کلمہ پڑھنے والے یہ کام مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ٹنوں کے حساب سے دودھ، یہ کیمیکل کے نام سے دودھ، کیمیکل کو دودھ کے نام، ٹنوں کے حساب سے لوگوں کو پلایا جا رہا ہے، ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ یہ جو لوگوں کے ساتھ درندگی ہو رہی ہے، درندگی، قسم اللہ کی یہ گناہ کسی نماز سے، کسی روزے سے، کسی حج سے، کسی عمرے سے، کسی نیکی سے اور کسی توبہ شوبہ سے معاف نہیں ہونا۔ میں اس کی دلیلیں دوں گا انشاءاللہ ساری باتوں کی۔ بڑا عام ہے ہمارے معاشرے میں، کیا کرتے ہیں؟ بجلی چوری کرتے ہیں، اچھے بھلے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بجلی چوری۔ دن کو خوب گرمیوں میں اے سی چلاتے ہیں، سردیوں میں ہیٹر چلتے ہیں، جب میٹر ریڈر آتا ہے اس کو تھوڑے سے پیسے دے کر میٹر ریورس کروا لیتے ہیں، وہ میٹر ریورس کر دیتا ہے۔ میں نے بجلی استعمال کی مثال کے طور پر 10,000 کی مثال دے رہا ہوں، اور 1,000 روپیہ میں نے دیا میٹر ریڈر کو، اس نے میٹر ریورس کر دیا اور بل آ گیا مجھے 1,000 روپے کا۔ 10,000 روپے کی بجلی استعمال کر کے 2,000 دے کر میری جان چھوٹ گئی۔ یہ بجلی چوری ہے۔ لوگوں کو نصیحت کرو نا بھئی یہ چوری جائز نہیں ہے، اسلام میں حرام ہے۔ کہتے ہیں گورنمنٹ کی چوری ہے، گورنمنٹ بھی ہمارے اوپر ناجائز ظلم کرتی ہے، ٹیکس لگاتی ہے بلا وجہ، تو گورنمنٹ کی چوری جائز ہے، کر سکتے ہیں ہم؟ وہ گورنمنٹ کے ظلم کا جواب ظلم میں دینا جائز ہے؟ نہیں، قسم اللہ کی نہیں جائز۔
نہیں جائز۔ پڑھ لو صحیح مسلم کتاب الامارہ کی احادیث، پیارے پیغمبر نے فرمایا تمہارا حکمران اگر تمہاری کمر پر کوڑے مارے ناجائز، تمہارا سارا مال چھین لے، پھر بھی تم نے اس کے خلاف خروج نہیں کرنا، اس کی چوری نہیں کرنی، پھر بھی صبر کرنا ہے۔ اس نے جو ظلم کیا ہے، کوڑے مارے ہیں، مال چھینا ہے، وہ قیامت والے دن دے گا آپ کو۔ لیکن تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ان کی بدماشی پر تم بھی بدماشی کرنے شروع کر دو۔ لیکن یہ والی چوری بجلی کی، یہ تو گورنمنٹ کی چوری بنتی نہیں۔ انشاءاللہ آپ میں سے بہت سارے بھائیوں کو علم ہے، پتہ ہے۔ ایک میٹر ہے جو میرے اور آپ کے گھر کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ایک میٹر ہے جو گریڈ اسٹیشن پر لگا ہوا ہے بڑا۔ ایک گریڈ اسٹیشن اپنے علاقے میں جتنی بجلی سپلائی کرتا ہے، اس سب کے نمبر اس میٹر پہ آ جاتے ہیں جو وہاں پر لگا ہوا ہے۔ جب بل تیار ہوتا ہے مہینے کا، تو وہ ہماری ریڈنگ کے حساب سے نہیں ہوتا، وہ اس ریڈنگ کے حساب سے ہوتا ہے جو ریڈنگ سپلائی والا وہاں پر لگا ہوا ہے گریڈ اسٹیشن پر۔ ہمارے پاس سے 1000 یونٹ گیا ہے، وہاں 2000 یونٹ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے 1000 یونٹ کا بل نہیں بنانا، کتنے کا بنانا ہے؟ 2000 کا۔ تو پھر وہ ادا کیسے ہوگا؟ یہ جناب ٹی وی فیس ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے، یہ فلاں ٹیکس ہے، یہ نیرم جیلم سرچارج ہے، یہ فلاں مختلف ٹیکسوں کی مد میں وہ سارے کے سارے پیسے چوری والے سارے بلوں میں ایڈجسٹ کر دیتے ہیں۔ اب چوری میں نے کی ہے اور میری چوری کے پیسے پورا محلہ اللہ کی قسم ادا کر رہا ہے اور ادا کرنے پر مجبور ہے۔ اگر وہ ادا نہیں کرتا ان کا میٹر کٹتا ہے۔ میں نے چوری کر کے جو لوگوں کو پیسے دینے پر مجبور کیا ہے، میں 100 مرتبہ توبہ کروں، خرب مرتبہ توبہ کروں، خرب مرتبہ حج عمرہ کروں، ساری زندگی روزے رکھوں، کعبے کے رب کی قسم ہے یہ والا گناہ، یہ والی نافرمانی معاف نہیں ہونی، یاد رکھنا، یہ نہیں معاف ہونی۔ اچھا یہ تو ہم کرتے ہیں نا، آپ دیہاتوں میں چلے جائیں وہ ہم سے بھی زیادہ تیز ہیں ماشاءاللہ، ہم کہتے ہیں سیدھے سودے دیہاتی، وہ موگے والے اکٹھے ہوتے ہیں، پیسے تھوڑے تھوڑے ڈالتے ہیں اور اوور سیل کو دے کے موگا کھلا کروا لیتے ہیں، 1 اینٹ بھی نکل جاتی ہے، 2 اینٹیں بھی نکل جاتی ہیں، اور وہ 2 اینٹیں نکلوا کر یا 1 اینٹ نکلوا کر نا بڑا ہی خوش ہیں، کہتے ہیں صحیح سیاست لڑائی ہے ہم نے۔ اس کو سیاست لڑانا، ذہانت، عقل مندی، شعور والا عمل سمجھا جا رہا ہے، کہتے ہیں صحیح سیاست لڑائی ہے ہم نے۔ اب پہلے 2 کنالیں سیراب نہیں ہوتی تھی، اب ہمارا پورا قلعہ سیراب ہو جاتا ہے۔ صحیح سیاست، فصل اچھی ہو، ٹھیک ہے فصل اچھی ہو گئی تیری، لیکن یہ جو پانی میں نے اپنے کھیتوں کو لگایا ہے، یہ پانی اس اوور سیر کے باپ نے ٹیوب ویل چلا کے نہیں ڈالا تھا ہمارے موگے میں، یہ پانی کن کا تھا؟ اس موگے سے آگے والی جو مسلمان عوام بستی ہے ان کا پانی تھا، ان کا پانی میں نے اپنے کھیتوں میں لگا کے فصل تیار کر لی۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ پانی جو میں نے اپنے کھیتوں میں اگلی عوام کا ڈالا ہے، رشوت دے کر اس اوور سیر کو، اس پانی کے ایک ایک قطرے کا پیدا کرنے والے کی قسم ہے حساب دینا پڑے گا قیامت والے دن، ایک ایک قطرے کا، نہیں جان چھوٹنی، ایک ایک قطرے کا حساب دینا پڑے گا۔ کسی دھوکے میں نہیں رہنا، میں نے حج کر لیا، میں نے رمضان کے روزے رکھ لیے، میں نے عاشورے کا روزہ رکھ لیا، میں نے عرفے کا روزہ رکھ لیا، میں نے جناب یہ کر لیا وہ کر لیا، سارے گناہ معاف ہو گئے، یہ والے نہیں معاف ہونے۔ اچھا چھوڑ دیں، سارے لوگوں کو چھوڑیں جو کرتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں تھوڑی سی۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے دینداروں کے ہاں، بے دینوں کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، دینداروں کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے دینداروں کے ہاں کیا ہوتا ہے، باپ فوت ہو جاتا ہے، باپ فوت ہونے کے بعد جو بیٹے ہوتے ہیں نا وہ اپنی بہنوں کے حصوں پر بھی قابض ہو جاتے ہیں، بہنوں کو ان کا حق دیتے ہی نہیں۔ اللہ کی قسم میں نے درجنوں کیس سنے ہیں، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، 5 وقت کا نمازی ہے، باپ فوت ہو گیا ہے، ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے اس فوت ہونے والے کا، اور شہر کے وسط میں جس طرح آپ کے 8 بازار ہیں، اس طرح کی جگہ پر ایک فیصل آباد کی بات نہیں کر رہا، کسی اور شہر کی بات کر رہا ہوں، وہاں پر یہ 8 بازاروں کے اندر اس کا ایک مکان ہے، 8-10 دکانیں بنی ہوئی ہیں، کروڑوں روپے کی ایک ایک دکان ہے، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، وہ بیٹا ساری جائیداد پر قابض ہے، بہن کو 1 ٹکا بھی نہیں دیا۔ کہتی ہے میرے پاس آئی
کہتی ہے 18 سال ہو گئے ہیں بھائی سے حصہ مانگ رہی ہوں، میرے باپ کو مرے ہوئے 18 سال ہو گئے، نہیں دیا آج تک۔ میں نے اس کو بلایا، اس کو نصیحت کی، اس کو سمجھایا، اس نے ایک کان سے ساری باتیں سن کر دوسرے کان سے نکال دی، کہتا کچھ نہیں دینا میں نے اس کو۔ یہ ایک نہیں، اس طرح کی آپ کو سینکڑیں، آپ کے دائیں بائیں سینکڑوں مثالیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اگر بہن مانگتی ہے نا تو بھائی کیا کرتے ہیں؟ اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں، آنکھیں، اچھا بہنیں بھی حصہ مانگتی ہوتی ہیں۔ وہ اصرار کرے مانگنے کے لیے تو پھر دھمکی دیتے ہیں، کہتے ہیں یا ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھ لے، یا بھائیوں کو رکھ لے، یا حصہ لے لے۔ وہ بیچاری تو مجبور ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ مجبور ہے۔ وہ بگانے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اگر اس کی خامد سے لڑائی ہوتی ہے، خامد طلاق دے دیتا ہے، نکال دیتا ہے گھر سے، تو اس نے کہاں جانا ہے؟ کون سی رہائش گاہ ہے اس کی؟ کدھر جائے گی؟ اس کے پاس تو بھائی ہیں پیچھے، ماں باپ کا گھر ہے۔ اگر وہ حصہ لیتی ہے تو اس نے تو دھمکی دی ہوئی ہے کہ یا بھائی رکھ لے یا ماں باپ کا دروازہ کھلا رکھ لے، تو وہ مجبوراً کیا کرے گی؟ دروازہ تو اس کو کھلا رکھنا اس کی مجبوری ہے۔ وہ کہے گی بھیا جا، میں نے تجھے معاف کر دیا، تو لے لے، تو لے لے۔ اور یہ بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ میری بہن نے مجھے کیا کر دی ہے۔ اس کو معافی اللہ کی قسم نہیں کہتے، یہ جھوٹ ہے، یہ معافی نہیں ہوتی، یہ نہیں معافی ہوتی۔ اس نے مجبوراً ایسا کیا ہے، تانوں کے ڈر سے کیا ہے، ہمیشہ کے لیے ماں باپ کا دروازہ اور بھائیوں کو چھوٹنے کے ڈر سے کیا ہے، اس کو معافی نہیں کہتے۔ میں جھوٹا خوش نہ ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم ہے، اس نے معاف کر بھی دیا ہے، مجھے دینا پڑے گا قیامت والے دن، اس کا حساب جان نہیں چھوٹے گی اور یہ معاف نہیں ہوگا۔ کئی لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، میں نے ایسے کیس بھی دیکھے، میرے پاس آئے، فیصل آباد میں بھی کیس آیا ایک بابے نے نا اپنی ساری جائیداد زندگی میں اپنے بیٹوں کے نام لگوا دی، بیٹیوں کو کچھ دیے۔ یہ بابے نے اپنی عاقبت کا بیڑا غرق کیا ہے، اپنی بیٹیوں پر ظلم کیا ہے، ظلم کیا ہے، سارا کچھ بیٹوں کے نام لگوا کے جا رہے، مر رہے۔ یہ زندگی میں ماں باپ جو اولاد کو دیتے ہیں وہ للذکر مثل حظ الانثیین کا قانون اس پر نہیں چلتا، یہ للذکر مثل حظ الانثیین کہ ایک بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر، یہ وراثت کا قانون ہے۔ اور زندگی میں جو دیا جاتا ہے وہ وراثت ہوتی نہیں، اس کو وراثت کہنا ہی غلط ہے، نہ عرف میں، نہ لغت میں، نہ شریعت میں، نہ فقہ میں، وہ وراثت ہے ہی نہیں، اس پر وراثت کا قانون لگتا ہی نہیں۔ زندگی میں دیتا ہے تو جتنا ہر بیٹے کو دینا ہے اتنا ہی ہر بیٹی کو دینا اس کے برابر فرض ہے۔ اگر بیٹے کو ڈبل دیتا ہے، بیٹی کو سنگل دیتا ہے، زندگی میں ظالم ہے، یہ ظلم کر رہا ہے، اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے، برابر دینا فرض ہے۔ اچھا اس نے آدھا بھی نہیں دیا، برابر بھی نہیں دیا، سارا کے سارا بیٹوں کے نام لگوا دیا، اور بیٹے بھی بڑے خوش ہو جاتے ہیں ہمارے معاشرے میں، کہتے ہیں اب تو قانونی طور پر بھی ہمارا نام بولنا شروع ہو گیا، اب حلال ہو گیا ہمارے لیے۔ حلال ہو جائے گا کیوں جی؟ وہ حدیث کدھر جائے گی؟ صحیح بخاری کی، پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، تم اپنے جھگڑے لے کے آتے ہو میرے پاس، عین ممکن ہے تم میں سے کوئی بندہ اپنے کیس کو اچھے انداز میں بیان کر دے اور میں اس کی باتوں میں آ کے دوسرے کا حق اس کو دے دوں۔ اگر میں یہ فیصلہ کر دوں اس کی باتوں میں آ کر، تو یاد رکھے میں نے اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا کاٹ کے دیا، وہ نہ لے۔ محمد رسول اللہ کے فیصلے سے ایک بندے کا حق دوسرے کو چلا جائے، دوسرے کے لیے حلال، تو ابے کے فیصلے سے حلال ہو جائے گا بھائیوں کے لیے، قانون میں نام بولنے سے حلال ہو جائے گا بھائیوں کے لیے، بہنوں کا حق کھاتے رہیں ساری زندگی۔ یہ بھائی اپنی بہنوں کا حق کھائیں گے، بھائی مر جائیں گے تو یہ اس کا وارث کون بنے گا پھر؟ بھائیوں کے بیٹے، وہ کن کا حق کھائیں گے؟ اپنی پھوپھیوں کا۔ اچھا وہ نسل مر جائے گی تو آگے والی نسل کو منتقل ہوگا، وہ کن کا حق کھائیں گے؟ اپنی پھوپھیوں کی اولادوں کا۔ اس بابے نے کتنا نیکی کا کام کیا ہے، ساری زندگی اپنی پوری نسل کو حرام خوری پر لگا دی ہے، چل حرام کھا، ساری زندگی پوری نسل حرام کھائے گی۔ اور جو نسل حرام کھا کھا کے جس کے جسم پر ہڈیاں گوشت چڑھی ہوں، میرے بھائیو رب اس کی دعا قبول کرے گا؟ ہاں کیسے قبول کرے گا رب اس کی دعا؟
جس کی ہڈیاں حرام کھا کے بنی ہیں، گوشت حرام کھا کے اس کے جسم پر چڑھا ہوا ہے، اور آ کے وہ نماز میں پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے کہتا ہے یا رب، اللہ کہتا ہے بکواس بند کر، سارا حرام کھا کے میں کیسے قبول کروں تیری دعا؟ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، برائی سمجھتے ہی نہیں، یہ نافرمانی والے معاملات شماری نہیں ہوتے ہمارے ہاں۔ میرے بھائیوں، دلیل کیا ہے؟ غور سے سننا، دلیل کیا ہے کہ یہ والے معاف نہیں ہونے گناہ؟ میں نے بڑی تاکید کے ساتھ کہا ہے، 2 دلیلیں صرف دوں گا، 2 دلیلیں دوں گا، یاد کر لینا۔ دونوں حدیثیں صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہیں۔ پہلی دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، او مسلمانوں، قیامت والے دن ضرور بھی ضرور تم جن کا حق دنیا میں تلف کر کے آئے تھے، قیامت والے دن وہ ضرور بھی ضرور ادا کرو گے، دینا پڑے گا۔ میں نے ایک ٹیڑی پیسے کا حق آپ کا مارا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، پروردگار کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جب تک وہ ایک ٹیڑی پیسے کا حق ادا نہیں ہوتا میں نہیں جا سکتا جنت میں، نہیں جا سکتا۔ کوئی صورت، کعبے کے رب کی قسم نہیں ہے جنت میں جانے کی، جب تک وہ ایک ٹیڑی پیسے کا حق ادا نہیں ہوتا کوئی صورت جنت میں جانے کی نہیں، نہ میری نہ آپ کی، ادا کرنا پڑے گا۔ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ، اور کوئی کسی دھوکے میں نہ رہے کہ میں چھپ جاؤں گا، میں دنیا میں جو حق مارے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، رب کو بھی نہیں چلنے دوں گا، اور رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی، کوئی چیز چھپی نہیں۔ امام الانبیاء نے مثال دے کر سمجھا دی ہے، سارے شبے ختم کر دیے۔ آپ نے فرمایا حتیٰ یقادہ للشاۃ الجلحاء من الشاۃ القرناء، رب کی انصاف والی عدالت میں، میدان محشر میں، دنیا میں ایک سینگوں والی بکری تھی، ایک پوڈی بکری تھی، سینگوں والی بکری نے اپنے سینگوں کے بل بوتے پر طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے اس پوڈی بکری کو مارا، اور کمزور جانتے ہوئے بدماشی کی تھی، اس نے دنیا میں ٹکر ماری تھی۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، بکریوں، وہ آسمانوں والے رب کو وہ بکریاں بھی یاد ہیں، چاہے وہ 4 سیزن کی بکری ہیں، چاہے دنیا کے کسی کونے کی بکری ہیں، وہ بکریاں بھی رب کی عدالت میں آئیں گی، اور اس بے سینگ بکری کو رب سینگ دے گا، اور اس نے سینگوں والی نے جتنا ظلم کیا تھا اتنا بدلہ دلوائے گا اس کا۔ جو رب جانوروں میں انصاف کروائے گا، میرے محترم بھائیوں، جو جانور مکلف نہیں ہیں، جن جانوروں کے لیے اللہ نے نبی اور رسول نہیں بھیجے، جن جانوروں کے لیے قرآن و حدیث نازل نہیں ہوئے، جن جانوروں کے لیے اللہ نے جزا اور سزا کا سسٹم، یہ جانوروں کو سزا ملے گی، عذاب ملے گا، ثواب ملے گا؟ نہ ان کے لیے سزا ہے نہ ثواب ہے رب کے ہاں۔ وہ آپس کے مظالم کا بدلہ دلوا کے نہ ان کو اللہ ختم کر دے گا، ختم، نہ جنت نہ جہنم، کچھ بھی نہیں، ختم۔ جو اس مخلوق میں انصاف کروائے گا وہ میرے اور آپ کے مظالم کو ویسے چھوڑ دے گا؟ ممکن ہے یہ؟ اللہ نے نبی رسول تو ہمارے لیے بھیجے، قرآن و حدیث تو ہمارے لیے آئے، ثواب اور سزا کا سسٹم تو رب نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، وہ ان میں انصاف نہ کروائے، انہیں ویسے چھوڑ دے؟ ایسا ظلم اللہ کی قسم رب کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا، یہ نہیں ہوگا۔ 2 بکریاں نہیں بچ رہی تو میں اور آپ نہیں بچیں گے، رب کی عدالت میں حق دینا پڑے گا، اور وہاں دینے کے لیے نہ پیسے ہوں گے، نہ زمین ہوگی، نہ دنیا کا ساز و سامان ہوگا، وہاں دینے کے لیے کیا ہوگا؟ نیکیاں۔ دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ سب نے سنی ہوئی ہے، سب جانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتدرون مل مفلس، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ جی اللہ کے نبی، من لا درہم لہ ولا متاع، جس بندے کے پاس ساز و سامان نہ ہو، پیسے نہ ہو، وہ مفلس ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا غریب، کنگال، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس پیسے اور ساز و سامان نہیں ہے، وہ بندہ ہے من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، جو قیامت کے دن آئے گا اس نے زندگی میں ایک نماز بھی نہیں چھوڑی ہوگی، ایک روزہ بھی قضا نہیں کیا ہوگا، 1 روپے کی زکوٰۃ میں ڈنڈی نہیں ماری ہوگی زندگی میں کبھی، ساری نمازیں پڑھی، سارے روزے رکھے، پوری زکوٰۃ دی، حج کیا، عمرہ کیا، نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا ہے۔ کیسے پیش ہوا رب کی عدالت میں؟ نیکیوں کے پہاڑ لے کر، لیکن کس حالت میں آیا؟ قد ضرب ھذا وشتم ھذا وقذف ھذا وسفک دم ھذا واکل مال ھذا۔ اس بندے کی اس نے گالیاں دی تھی، اس بندے کی چگلی کی تھی،
اس بندے پر بہتان باندھا تھا، اس بندے کا خون بہایا تھا، اس بندے کا ناجائز مال کھایا تھا، وہ سارے رب کی عدالت میں کھڑے ہیں۔ میں نے جس جس کی غیبت کی تھی، جس جس کی غیبت کی تھی، جس رشتہ دار کی، جس دوست کی، جس جان پہچان والے کی، جس حکمران کی، جس کی میں نے غیبت کی تھی، میری غیبت کرنے سے اس کی عزت کا جتنا نقصان ہوا تھا، اس کی عزت کے نقصان کے برابر جتنی میری نیکیاں ہیں وہ اس کو دے دی جائیں گی۔ جن کو گالیاں دی تھی، ان گالیوں سے جتنا نقصان ہوا میری اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ جن کو چگلیاں کر کے لڑایا تھا، ان لڑائی سے ان کا جتنا حق تلف ہوا اس حق کے برابر میری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی۔ جن سے رشوت لی، کرپشن کی، خیانت کی، سود کے ذریعے مال کھایا، ملاوٹ کے ذریعے دھوکے کم تول کر کھایا، بہنوں کا حق مارا، کمزوروں کا حق دبایا، کسی کی زمین پر پلاٹ پر قبضہ کیا، کسی کا پانی چرایا، کہ بجلی چوری کی میں نے، اللہ کی قسم جس کا پیسہ کھایا ہے ایک ایک ٹیڑی پیسے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک ٹیڑی پیسے کا، نہیں جان چھوٹے گی۔ اور اس کے حساب سے نیکیاں دیتی چلے جائیں گے رب، میری نیکیوں کے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، لیکن حقوق لینے والے ابھی باقی ہوں گے۔ پھر لوگوں کے گناہ جتنا ان پر ظلم ہے، ان کے ظلم کے برابر جتنے گناہ ہیں وہ لے کر اس حاجی صاحب پر ڈال کر اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا میری امت کا یہ مفلس ہے۔ مسلم شریف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ آپ نے سنے ہیں۔ میرے بھائیو انصاف سے بتائیے، کیا ان نیکیوں سے یہ بڑا گناہ معاف ہو گیا؟ حقوق العباد والے معاف ہو گئے؟ بلکہ کیا ہوا، وہ حقوق العباد والی نافرمانیاں وہ ساری کی ساری نیکیوں کو کھا پی گئی۔ جس طرح دنیا میں شرک کھا پی جاتا ہے نا ہر نیکی کو، یہ حقوق العباد قیامت والے دن ساری نیکیوں کو کھا پی جائیں گے اور لوگوں کے گناہ چڑھ جائیں گے اور جہنم میں جانا پڑے گا۔ یہ مولوی صاحب کی بات نہیں، امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے سچے لفظ ہیں۔ آپ کہیں گے پھر تو کام خراب ہے، پھر تو یہ معاملہ بڑا حساس ہے۔ آج تک تو ہم نے اس کو اتنا حساس جانا ہی نہیں، یہ تو معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ اگر مسئلہ یہ ہے تو پھر ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے ہماری کوئی مجلس ایسی گزری نہیں جس میں ہم نے غیبتیں نہ کی ہوں لوگوں کی۔ ہر مجلس میں غیبت کرنا ہمارا محبوب ترین مشغلہ تھا، گالیاں نہ دی ہوں زندگی میں، لوگوں کے ساتھ دو نمبریاں نہ کی ہوں، ساری زندگی کرتے آئے ہیں۔ نیکیاں تو ہماری یہاں تھوڑی سی، اور یہ دو نمبریاں اور یہ گالیاں اور یہ غیبتیں اور یہ چگلیاں اور یہ بہتان اور یہ سارا کچھ، یہ تو بے شمار ہے۔ اس کا مطلب ہے نیکیاں تو چلی جائیں گی، ان کے بدلے میں گناہ بھی چڑھ جائیں گے، تو پھر تو جہنم کنفرم ہے ہمارے لیے۔ پھر تو نمازیں اور روزے اور حج اور عمرے اور زکاتیں اور یہ مسجدیں اور یہ پھر ہمارے کیا کام کی؟ پھر تو جہنم کنفرم ہے۔ جب یہ معافی نہیں ہونے تو پھر کنفرم ہے؟ نہیں میرے بھائیو، اللہ کی قسم کنفرم نہیں ہے، کنفرم نہیں ہے۔ مایوس نہیں ہونا، یہ بڑا گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے، حقوق العباد والے گناہ بھی ہے۔ اب خوشی آئی ہے تھوڑی سی چہروں پر اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ یہ والے گناہ بھی، حقوق العباد والے گناہ بھی معاف اللہ کی قسم ہو سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے پہلے آپ نے قسم اٹھا کے کہا یہ ہونا ہی نہیں، نہ توبہ سے نہ نیکیوں سے، اب کہتے ہیں ہو جائیں گے۔ بھئی کوئی تعارض نہیں، میری دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں، اللہ کی قسم نہیں ہے تعارض۔ توبہ سے نہیں معاف ہونے یہ گناہ، حج عمرے سے نماز روزوں سے معاف نہیں ہونے یہ حقوق العباد والے گناہ۔ ان گناہوں کی معافی کا رستہ اور ہے، نیکیاں نہیں ہے، توبہ نہیں ہے، رستہ اور ہے، وہ کسی اور طریقے سے معاف ہوتے ہیں۔ وہ کس طریقے سے معاف ہوتے ہیں؟ وہ طریقہ بھی نبی نے سمجھایا، رب نے اتارا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، پیارے پیغمبر نے کہا من کانت لہ مظلمۃ لاخیہ من ارضہ او من شیء فلیتحلل منہ اليوم قبل اللہ یکون دینار ولا درہم۔ اوے مسلمانوں، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہو، حاجیوں، نمازیوں، جس بندے نے من کانت لہ مظلمۃ، دوسرے پر زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، تھپڑ مارا ہے، پٹائی کی ہے ناجائز، غیبتیں کی ہیں، چگلیاں کی ہیں، بہتان باندھے ہیں، گالیاں دی ہیں، مال کھایا ہے، بہن کا حق مارا ہے، چوری کی ہے، کرپشن کی ہے، خیانت کی ہے، رشوت لی ہے، مرنے سے پہلے پہلے واپس کر دو، معاف ہو جائے گا۔ اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جس دن درہم و دینار نہیں ہوں گے، پیسے ساز و سامان نہیں ہوگا، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کیا کر دو؟ واپس کر دو۔ ہے معافی کہ نہیں؟
رب معاف کرنا چاہتا ہے کہ نہیں کرنا چاہتا؟ یا ڈالنا چاہتا ہے ہمیں جہنم میں؟ نہیں ڈالنا چاہتا، بچانا چاہتا ہے۔ اس لیے طریقہ بتایا ہے کہ جس سے ایسا گناہ ہو چکا ہے، حقوق العباد تلف ہو چکے ہیں، وہ مرنے سے پہلے پہلے سب لوگوں کے حقوق واپس کر دے تو معاف ہو جائیں گے، نیکیاں بچ جائیں گی، گناہ چڑھنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن یہ اللہ کی قسم صرف زندگی کے اندر اندر ہے، مر گئے اسی حالت میں تو پھر اس دوسرے معاملے کے سوا، حل کے سوا کوئی حل نہیں بچے گا۔ پھر زندگی میں ہمارے پاس موقع ہے، جس کا حق تلف کیا واپس کر دیں۔ آپ کہیں گے آپ کی بات نہیں سمجھ آ رہی، ہمیں نہیں نہ آ رہی ہیں؟ نہیں آ رہی، میں سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ آ جائے گی سمجھ۔ جن لوگوں کا تو پتہ ہے کہ فلاں کا بہن کا اتنا حق مارا تھا، اتنا مارا تھا، ان کو تو دے دیں گے۔ ہم تو ساری زندگی حق تلفیاں کرنے پر لگے ہوئے رہے، تو جن کا پتہ ہی نہیں کہ ان کا حق مارا تھا اور کتنا کھایا تھا یاد ہی نہیں، اب ساری زندگی سے تو لگے ہوئے ہیں، ان کو کیسے واپس کریں؟ اور ان میں سے کئی تو فوت ہو گئے، اب ان کو کیسے واپس کریں؟ اور کئی ایسے بھی ہوں گے جن سے ہمارا رابطہ ہی ختم ہو گیا ہے، کوئی سبزی والا تھا، کوئی فروٹ والا تھا، کوئی گاڑی میں تھا، اس سے 2 نمبری کی تھی ہے، کوئی گاہک تھا دکان پہ آیا اسے، اب ان کو کہاں سے ڈھونڈے اور کہاں ان کو واپس کریں اس کا حق؟ ہمیں نہیں سمجھ آئی آپ کی بات؟ بھائی اللہ ہمیں اب بچانا چاہتا ہے، قسم ہے اللہ کی، رب جہنم سے بچانا چاہتا ہے۔ اس کا حل بھی اسلام نے دیا ہوا ہے، اس کا حل بھی موجود ہے، یہ بھی معاف ہو سکتا ہے۔ کیسے معاف ہوگا؟ ہر بندہ موٹا سا اندازہ لگا لے، مثلا میں نے مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ نجائز آج تک کھایا ہوگا، میں نہ اپنے ساتھ طے کر لوں 1 لاکھ نہیں 2 لاکھ روپیہ میں نے صدقہ کرنا ہے، اور یہ کہہ کر اپنی آمدن سے بچا بچا کے صدقہ کرتا رہوں، یا اللہ یہ پیسے میرے نہیں ہیں، یہ پیسے میرے نہیں ہیں۔ جب میں غفلت کی زندگی بسر کر رہا تھا، مجھے شعور نہیں تھا، سمجھ نہیں تھی، احساس نہیں تھا اس مسئلے کا، حساسیت کا اندازہ نہیں تھا، اس وقت میں کھا لیے، اب نہیں پتا کس کس کے کتنے کتنے کھائے ہیں، یا اللہ یہ پیسے ان کے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ کر رہا ہوں، میرے پیسے نہیں ہیں، اس کا ثواب ان کو دے دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، انشاءاللہ رب معاف کر دے گا۔ آپ کہیں گے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی بات؟ نہیں نہ آئی؟ اور سمجھاتا ہوں۔ اچھا، یہ حقوق العباد تو صدقہ کرنے سے معاف ہو جائیں گے، جن کا نہیں پتا تو غیبتیں، چگلیاں، تھپڑ، بدماشیاں جو کی، ظلم کیا جو ہاتھ سے، زبان سے، وہ کیسے معاف ہوگا؟ اس کے لیے پیسے دینے پڑیں گے؟ نہیں، اس کے لیے پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ جس کی غیبتیں کی ہیں، چگلیاں کی ہیں، گالیاں دی تھیں، تھپڑ مارا تھا، ہاتھ سے ظلم کیا تھا، اس کے پاس چلے جاؤ مرنے سے پہلے پہلے، اس سے جا کر معافی مانگ لو، وہ خوش ہو کر معاف کر دے تو اللہ کی قسم یہ والے سارے گناہ بھی معاف ہو جانے دنیا میں، یہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ اور یہ دنیا میں معافی مانگنا یہ کوئی ذلت والا کام، یہ کوئی رسوائی والا کام نہیں ہے۔ قسم ہے اللہ کی، بندہ نیچا ہو جائے کسی مسلمان کے سامنے، رب اونچا کرتا ہے، اونچا کرے گا، اور یہ قیامت والی ذلت کے مقابلے میں یہ ذلت نہیں، یہ عزت ہے۔ معافی مانگ لو، جا کر ان سے راضی کر لو، موقع موجود ہے، اللہ معاف کرنا چاہتا ہے۔ پتہ نہیں ملک الموت کا آپ کہیں گے ابھی بھی نہیں آئی سمجھ؟ بھئی جو تو فوت ہو گئے، اچھا جن کے پاس ہم جا ہی نہیں سکتے، ہم نے تو نہ نواز شریف کو چھوڑا نہ زرداری کو چھوڑا، اب نواز شریف سے کیسے معافی مانگے؟ جا کے کیسے پہنچے اس کے پاس؟ ہم تو جا ہی نہیں سکتے، ہمیں عمران خان کے پاس کون جانے دے گا؟ زرداری سے کون ملنے دے گا ہمیں؟ اب ان کو کیسے راضی کریں، جا کر کیسے معافی مانگیں؟ اور جو فوت ہو گئے ان سے کیسے معافی مانگیں؟ اور جن سے رابطہ ختم ہو گیا ان کو کیسے راضی کریں، کیسے معافی مانگیں؟ بھئی ان سے بھی معافی مل جائے گی، اللہ گواہ ہے، ان سے بھی معافی مل جائے گی۔ کیا کرنا پڑے گا؟ طریقہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے، میرا اپنا بنایا ہوا طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک زندگی ہے، جن لوگوں کی غیبتیں، گالیاں، چگلیاں زندگی بسر کر دی کرتے ہوئے، ان کے لیے مرتے دم تک اب دعائیں کریں، مرتے دم تک ان کے لیے کیا کریں؟ یا اللہ ان کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ ان کے درجے بلند کر دے، جتنی دعائیں آپ کو آتی ہیں کریں ان کے لیے، اور ان کی کوشش کریں کوئی نہ کوئی خوبی بھی ان کی آپ کو معلوم ہو جائے۔ پہلے ہم ان کی برائیاں لے کر پڑھ رہے تھے ان کو، اب کوشش کریں کوئی نہ کوئی خوبی بھی مل جائے، ان کی خوبی تلاش کر کے، جس مجلس میں پنڈا تھا انہیں رسوا ذلیل کیا تھا، مزے لیے تھے اس کے عیب بیان کر کے، وہاں جا کر اس کی خوبی کا تذکرہ کریں، اور پھر کہیں یا اللہ یہ دیکھ میں ان کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں،
میں ان سے معافی نہیں مانگ سکتا جا کر، میں ان کی خوبیاں بھی ذکر کر رہا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، انشاءاللہ رب معاف ہے کر دے گا۔ لیکن یہ گھر میں بیٹھنے سے کوئی نہیں ہونا، سیدھی سیدھی بات ہے، نماز پڑھ کے کوئی نہیں ہونا، حج عمرہ کر کے رمضان کے روزے رکھ کے اللہ کی قسم کچھ نہیں ہونا، یہ ناراض نہیں ہونا۔ میں آپ کو بچانا چاہتا ہوں، مخلص ہوں آپ کے ساتھ، میں آپ کا دل دکھانے نہیں آیا ہوں کسی کا، میرا آپ کے ساتھ نہ کوئی لین دین کا، نہ کوئی کاروبار کا، نہ کوئی وراثت کا جھگڑا ہے، میں ان خوبصورت جسموں کو جہنم سے بچانے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے ان ساری باتوں کی دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے، پیارے پیغمبر نے کہا من اخذ اموال الناس یرید اداءھا ادى اللہ عنہ، جو لوگوں کے حقوق لیتا ہے اس کا ارادہ ہے واپس کرنے کا، اللہ واپس کروا دے گا۔ پہلے نہیں تھا، اب ارادہ بنا، اللہ اسباب بھی پیدا کر دے گا، راستے بھی کھول دے گا، وسائل بھی دے دے گا، واپس ہو جائیں گے۔ اور اگر دنیا میں کوشش شروع کر دی، ہاتھ پاؤں مارنے شروع کر دیے واپسی کے، اور پہلے بندہ مر گیا، کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں، پہلے موت آ گئی، سارے حقوق ادا نہیں ہو سکے، تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آخرت میں بھی رب کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا، اس کو راضی کر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ میں اور آپ واپس کرنے میں کیا ہو جائیں؟ مخلص، خلوص دل سے ارادہ کریں کہ کسی کا حق لے کے رب کی عدالت میں پیش نہیں ہونا، حساب دنیا میں صاف کر کے، زندگی میں صاف کر کے جانا ہے، رب کی عدالت میں حساب دینے کے قابل نہیں۔ یہ ارادہ کر لیں، یا رب دنیا میں کروا دے گا، نہیں تو آخرت میں کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا۔ وَمَنْ أَخَذَ اموال الناس یرید اتلافھا اتلفہ اللہ، اور جس نے مال لیے واپس کرنے کا ارادہ کوئی نہیں ہے، اتلفہ اللہ، رب اس کو تلف کر دے گا، دنیا بھی برباد عقبہ بھی برباد، دنیا بھی برباد عقبہ بھی برباد، کچھ کک فائدہ نہیں ہوگا، نہ نماز پڑھنے کا، نہ روزہ رکھنے کا، نہ حج کرنے کا، نہ عمرہ کرنے کا، نہ صدقہ کرنے کا، نہ خیرات کرنے کا، نہ کسی اور نیکی کا۔ اتلفہ اللہ، رب دنیا بھی برباد کرے گا، عقبہ بھی برباد کر دے گا، ساری نیکیاں یہ حقوق العباد کھا پی جائیں گے، اور لوگوں کے گناہ سر پہ باندھ کر جہنم میں جانا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میری بات نہیں ہے، اس لیے موقع ہے میرے بھائیوں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ملک الموت کب آ جائے ہمارے پاس، ایک سانس ہم لیتے ہیں، دوسرے سانس کا ہمارے پاس بھروسہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں آنا کہ نہیں آنا۔ جتنی جلدی ہو سکتا ہے یہ معاملات صاف کر لیں اپنی دنیا میں، زندگی میں مرنے سے پہلے پہلے صاف کر لیں، اور آج کے بعد یہ تہیہ کریں کہ کچھ ہو جائے، ہم نے آج کے بعد کسی بندے کی غیبت نہیں کرنی، بدگمانی کی بنیاد پر کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگانا، کوئی چگلی کسی کی نہیں کرنی، اور آج کے بعد ایک ٹیڑی پیسہ بھی ناجائز کسی کا نہیں آنے دینا اپنے پاس، نہیں کھانا انشاءاللہ، نہیں نہ آنے دیں گے ایک ٹیڑی پیسہ بھی، اللہ کی قسم بھوکے نہیں مریں گے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں، جتنا رب نے لکھا ہے وہ کھا کے ہی جائیں گے، اور اگر حرام سے نہ بچے تو جتنا لکھا اس سے زیادہ کبھی کھا نہیں سکیں گے، جو مرضی کر لیں کبھی نہیں کھا سکیں گے اس سے زیادہ، تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اس لیے تہیہ کر لیں، حرام نہیں کھانا، رشوت نہیں لینی، کرپشن نہیں کرنی، دو نمبری نہیں کرنی، جھوٹ بول کے قسم اٹھا کے اپنا سامان بیچنا نہیں ہے، کوئی خیانت نہیں کرنی کسی سے، بہنوں کا حق بھی دینا ہے، سب کا حق لوٹانا ہے، اور اپنے بچوں کی بھی یہ تربیت ہے، اپنی نوجوان نسل کی بچوں کی یہی تربیت کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ۔ میں بتاؤں صحیح بات آپ کو، IMF ہمارا دشمن، ملک پاکستان کا، FATF کے 35-37 بدماش ملک، قسم ہے اللہ کی، پاکستان کو معاشی طور پر کچومر نکال کے اس کا بی مار دینا چاہتے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اس پر، کئی سالوں سے لگے ہوئے ہیں یہ بڑے بڑے ملک، یہ عالمی استحصالی ادارے اس ملک کا کچومر نکالنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور یہ لگا رہے ہیں، لیکن وہ جب کے لگے ہوئے ہیں اب تک وہ اتنا بڑا نقصان پاکستان کا نہیں کر سکے معاشی طور پر، اور نہ کبھی کر سکیں گے، جتنا بڑا نقصان اس ملک کا اس ملک کے باسی خود اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ یہ جو 2 نمبریاں ہیں نا، یہ خیانتیں، یہ رشوتیں، یہ کرپشنیں، یہ حق تلفیاں، اللہ کی قسم اس نے بیڑا ڈبویا ہوا ہے ہمارا، یہ بیڑا ڈبونے والی چیز ہے۔ وہ نہیں کافر، ساری دنیا کے کافر ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، وہ اتنا ستیہ ناس نہیں کر سکتے ہمارے ملک کا جتنا ہم خود اپنے ہاتھوں سے اس ملک کی دشمنی کر رہے ہیں۔
ہر بندہ دونوں ہاتھوں سے 73 سالوں سے اس ملک کو لوٹنے، تباہ کرنے، جلانے کے لیے لگا ہوا ہے، اپنے پیٹ کی خاطر، اپنے مفاد کے لیے۔ کسی کو درد نہیں، نہ عوام کا، نہ ملک کا، نہ کسی اور شے کا، اپنا مفاد آگے، باقی سب برباد۔ ہم سے بڑا اس ملک کا دشمن کوئی نہیں ہے۔ جتنا نقصان ہم پہنچا چکے ہیں کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ بچائیے میرے بھائیو اپنے آپ کو بھی، اس ملک کو بھی۔ یہ ملک ہمارے پاس امانت ہے رب کی، اس ملک کو ہم نے سنوارنا ہے، بچانا ہے۔ انشاءاللہ اس ملک کو اسلام کی نشأت ثانیہ کا بیس کیمپ بنانا ہے، یہ کام ہم نے کرنا ہے۔ لیکن یہ صرف زبانی کلامی نہیں ہوگا، یہ اس طریقے سے ہوگا جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا۔ اپنی اصلاح شروع کر دیں، ہر حق والے کو اس کا حق دینا شروع کر دیں، انشاءاللہ ملک بھی محفوظ ہو جائے گا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، دنیا بھی سنور جائے گی، عقبہ بھی سنور جائے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔